بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، انداز بیان کرتے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صدا پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق کا طلبی کا شوقی ہے۔ گھر بار، شہر دیہات، امیر و غریب، بچے اور بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئی۔ سامعین کرام، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر دغدغہ کرتے ہیں، کتنی محنت اور گھاٹ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال اور غم ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر حکم الحاکمین، جس کا قبضہ قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا ایسا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساتھ جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد آئے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب توجہ کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کے غضب و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ محترم حضرات، ہماری سب سے پہلی ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق پہچاننے کے بعد جان کر سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے اپنا بیان تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک و ساجد قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و پرستش کرے، اور اس کی عبادت و پرستش میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر ہم اللہ کے حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟